ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، حاضرین مجمع،
سب سے پہلا پہل تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق و سزاوار وہ اللہ رب العالمین جس نے تمام بڑے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم انسانوں کی جو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو اور خصوصاً آخر نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت اور بخاری کی کتاب الزکات سے ایک حدیث پڑھی۔ اس آیت اور حدیث رسول کے تحت آپ لوگوں کے سامنے دو چار باتیں رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، لاتعداد نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تو ہماری اور آپ کی قسم بات نہیں، لیکن ایک انسان کی حد تک امکان یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہر حال میں شکریہ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو اس روئے زمین پر جو لایا ہے، جو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد صرف ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن جیسے ہی انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، بچپنا گزارتا ہے اور زمانے پر اپنا قدم رکھتا ہے، تو اس انسان کی تین خواہشیں ہوتی ہیں۔ تین خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک انسان دن و رات محنت کرتا ہے۔ پہلی چیز، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مقام، میرا نام معاشرے کے اندر بلند ہو۔ ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ میرا پوشاک، جو ہم لباس پہنے، وہ لباس سب سے اچھا۔ اور تیسری چیز، جس مکان میں ہم ٹھہرے یا جو ہمارا گھر ہو، سب سے خوبصورت۔ یہ تین چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہے، اور ان تینوں چیزوں کو سنوارنے کے لیے رات و دن محنت کرتا ہے، رات و دن محنت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے مکان کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم جو مال لا رہے ہیں اپنے پاس، وہ آیا حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، وہ کبھی اس پر غور و فکر نہیں کرتا۔ بس اس کے سامنے یہ تینوں چیزیں ہوتی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا نام ہو، میرا دبدبا ہو، لوگوں میں ہمارا نام عزت سے لیا جائے، چاہے جس صلاحیت سے بھی اس کا نام لیا جائے۔ اس کا وہ جو بدن کے اندر جو کپڑا پہنتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بہتر سے بہتر ہو، چاہے اس کپڑے کے نیچے کتنا دھبکا پڑ جائے، اس میں اس کو پڑی۔ اور جس مکان کے اندر وہ رہائش پذیر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ مکان سب سے بہتر ہو، سب سے خوبصورت ہو، سب سے پسندیدہ ہو۔ جبکہ مکان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، جس مکان کو تم پسند کرتے ہو، جس مکان کے تم چاہتے ہو، تو اللہ تبارک
اسی آیت کے اندر آگے جا کر کہتا ہے بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ان تمام چیزوں سے کو پسند کرتے ہو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا منتظر رہو. تو ہمارے اور آپ کے سامنے حالات کھلے ہوئے ہیں. ہماری اور آپ کی کیا پوزیشن ہے، ہم اور آپ کس حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہے، پوشیدہ نہیں ہے. جبکہ صحابہ کرام کی زندگی، ان کے حالات، ان کے تاریخ کے اوراق کو جب ہم کو لڑتے ہیں، ان کے حالات کو پڑھتے ہیں، تو ان کی اور ہماری زندگی میں آسمان اور زمین کا جتنا فاصلہ اتنا فرق ہے. صحابہ کرام کا حالت کیا تھا؟ اگر وہ کسی بات کو نہیں جانتے، دین کی باتیں اگر ان کے سمجھ میں نہ آتی، اگر وہ دین کی باتیں ان سے کوسا دور ہوتے، تو اس بات کو حاصل کرنے کے لیے کہاں حاضر ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے دربار میں آتے اور پوچھتے کہ ایسا عمل بتلا دیجئے، ایسا کام بتلا دیجئے جس پر میں عمل کروں. اور کہاں کی خواہش ہوتی تھی؟ دخلت الجنہ، جنت کی خواہش ہوتی تھی. لیکن ہماری اور آپ، ہمارا معاشرہ کس چیز کا خواہش ہے؟ ہم اور آپ کس چیز کے خواہش ہے؟ کہ ہمارا نام اونچا ہو، ہمارا پوشاک اچھا ہو، ہمارا مکان اچھا ہو. اسی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں بیان کرتے ہیں ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادلني. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز سے ایک دیہاتی آدمی سفر کر کے حاضر ہوتا ہے آپ کی خدمت میں. کیا کہتا ہے کہ کس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے؟ دولت کا مطالبہ ہوتا ہے؟ نہیں. پوشاک کا مطالبہ ہوتا ہے؟ نہیں. مکان کا مطالبہ ہوتا ہے؟ نہیں. میرا نام اونچا ہو، اس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے؟ نہیں. اس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے. وہ آدمی آنے والا شخص آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. فقال ادلني على عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتلا دیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے. فقال ادلني على عمل، جس پر میں عمل کروں دخلت الجنہ، اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. کس چیز کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں؟ کس چیز کا طلب ظاہر کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کس چیز کا طلب ظاہر کرتے ہیں؟ کہ ہمارا پوتا پرپوتا، ہمارے بیٹے کی زندگی اچھی طرح سے کٹ جائے. ہماری اور آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے ہماری زندگی خوشحالی میں کٹ جائے. لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ صحابہ کرام کا زندگی کس طرح تھا؟ وہ اگر دین کی باتیں نہیں جانتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ہم وقت آپ کے ساتھ رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غیر حاضر ہو جائیں اور آپ ایسی بات بتلا دیں جس سے ہمیں معلوم نہ ہو. تو وہ آنے والا شخص دیہاتی کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جس پر میں عمل کروں دخلت الجنہ، اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. سب سے پہلی چیز آپ کیا بتلاتے ہیں؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. کیونکہ انسان جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، جب وہ ایمان لے آتا ہے، تو سب سے پہلی چیز اسلام کے اندر جس بات کی تعلیم دی جاتی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، ایک اللہ کو مان لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی چیز قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اس اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. دوسری چیز آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کر. انسان جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو پہلی چیز کی تعلیم کس بات کی دی جاتی ہے؟ اسلام کے اندر اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. دوسری چیز جو اس پر فرض عائد ہوتی ہے، جب وہ 10 سال کے ہو جاتا ہے تو اسلام کے اندر یہ حکم ہے، امت محمدیہ کے اندر
یہ باتیں عائد ہو جاتی ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر 10 سال میں بھی نماز نہ پڑھے تو اس کے بستر الگ کر دو، مار پیٹ کر کے پڑھاؤ۔ لیکن ہماری اولاد کی حالت یہ ہے کہ جب ہماری عمر 40 سال سے کروس کرتا ہے، جب ہم 60 سال پر پہنچ جاتے ہیں، تب ہماری آنکھیں کھلتی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے گھٹنے میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہوش و حواس باقی نہیں رہتا، ہم یہ نہیں جانتے کہ سجدے میں کیا پڑھنی چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، اور ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ کرام نہیں جانتے تو آج سے پوچھتے مسئلہ، یہ مسئلہ کس طرح سے ہوگا، یہ سارا ایک کام بتلا دیجیے جس پر میں عمل کروں، دین کی باتوں پر عمل کر کے داخل ہو جاؤں جنت کے۔ لیکن ہم اور آپ شرم محسوس کرتے ہیں، ندامت محسوس کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے، اتنی عمر ہو گئی ہے 40 سال 45 سال اور ہم کو نماز پڑھنے نہیں آ رہا۔ اگر ہم پوچھیں گے تو ہماری نام کٹ جائے کہ آج تک کیا کر رہے تھے اور آپ آج تک آپ نے سیکھا نہیں۔ تو دوسری چیز آپ کیا بتلاتے ہیں، وہ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کریں، وتؤدی الزکاۃ مخرجا، اور تیسری چیز آپ کیا بتلاتے ہیں، فرض زکات کو ادا کریں، اور چوتھی چیز آپ بتلاتے ہیں وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ۔ یہ 4 چیزیں اس سوال کرنے والے جو آپ کے پاس دیہاتی آیا تھا، سفر کر کے آیا تھا آپ کے دربار میں، آپ کو 4 چیزیں بتلاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر، نماز قائم کر، زکات ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ یہ 4 چیزیں جب آپ بتلا دیتے ہیں تو وہ شخص کیا کہتا، قال والذی نفسی بیدہ لا یجد علی حاجہ، قسم ہے اس پروردگار کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یجد علی حاجہ، میں اس کلام کے اندر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں، اس کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ قسم کس کو دے، قسم کھا کر کے کسی کہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جب قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ اس کلام کے اندر میں کسی طرح کی زیادتی نہیں کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اپنے صحابی سے کیا کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ پیٹھ موڑ کر کے جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، اے میرے ساتھیوں، اگر جنت والوں میں سے کسی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ جو شخص سوال کرنے والا چلا جا رہا ہے اس شخص کو دیکھیں۔ تو صحابہ کرام کے اندر دینی طرف تھی، اگر وہ دین کی بات کو نہیں جانتے، اگر وہ اسے معلوم نہیں ہوتا تو عیار محسوس نہیں کرتے تھے، ندامت محسوس نہیں کرتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مسئلہ پوچھتے کہ یہ کس طرح سے ہوگا۔ لیکن ہماری اولاد کی حالت یہ، ہم تو پوچھتے نہیں، اور ہم نماز بھی کب شروع کرتے ہیں جب ہماری عمر، اگر اللہ نے دیا ہوگا لمبی عمر تو ہم آخری وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے جب انسان کی عمر 10 سال سے کروس کر جائے، 7 سال میں نماز پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اس کی عادت آئے، 3 سال کے اندر اسے عادت پڑ جائے تو 10 سال کے بعد وہ نماز پڑھے۔ لیکن ہم خود بگڑے ہیں تو اپنے بچوں، اپنی اولاد کو کیا سدھاریں، اپنی اولاد کو ہم کیا سدھاریں؟ تو محترم حضرات، تو معاشرے کے اندر اس طرح کی برائی ہے، اس طرح کے کمی ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ہم اگر نہیں جانتے تو سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اگر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہمارے اور آپ کے پاس کی بات نہیں ہے۔ لیکن حتی الامکان انسان کی یہی کوشش ہونی چاہیے، جتنا ہو سکے جو بھی ہم سے اور آپ سے ٹوٹی پھوٹی عمل ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حال لیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو بھلا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے ناخوش ہو جائے تو اس دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت کے اندر بھی بربادی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کی زندگی کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو احادیث سب سے زیادہ مروی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، لیکن ان کی حالت جب یہ آخر ٹائم میں ہوتے ہیں، جب یہ دنیا کو چھوڑنے کے کگار پر ہوتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پاس ہوتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا تم دنیا چھوڑنے کے غم میں رو رہے؟ ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا کہ میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں جو میں نے عمل کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو میں نے عمل کیا ہے، جو میں نے اللہ کی ذکر و اذکار کی وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو سفر طے کرنا ہے، جو سفر ابھی باقی ہے، جس منزل کی طرف ہم رواں دوا ہے اس کی راستہ بہت لمبا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، کہیں میری گاڑی کہیں راستے میں ہم پیچھے میں تو اٹک نہیں جائیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ اس شخص کا بیان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے زیادہ مروی ہے، تو ہم اور آپ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آپ اپنے دل کے اندر ہاتھ رکھ لیں، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہماری گاڑی بیچ میں تو نہیں آئے گی، ابھی ہم دنیاوی زندگی کا سفر ختم کیے، برزخی زندگی باقی ہے، آخرت کی زندگی باقی ہے، یہ دو زندگی بھی باقی ہے، پتہ نہیں ہماری رات بیچ میں تو کہیں گاڑی اٹک نہیں جائے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ تو ہم سے اور آپ سے جو بھی پھوٹی عمل ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھیں۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کا کلام اترا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انسان بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنا محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے۔ بخاری کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ کے اندر انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، باغات کے اعتبار سے، اور ان کا ایک باغ مسجد نبوی کے بالکل قریب میں تھا جس سے بیرہا کے نام سے مشہور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر ٹہلنے کے لیے جایا کرتا اور اس سے میٹھا پانی کیا کرتا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو آپ کی خدمت میں حضرت ابو طلحہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں اس بات کو اللہ کی راہ میں سوچا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اے ابو طلحہ، یہ بہت نفع بخش باغ ہے، تم اس کو اپنے پاس رکھو یا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا جات بھائیوں میں تقسیم کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا مال محبوب ہے، کون سی چیز محبوب ہے؟ سب سے پیاری چیز جو انسان کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہو، انسان کے دل کے نزدیک جو سب سے پیارا ہو، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن ہمارے معاشرے، ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے راہ میں کون سا مال دیتے ہیں، کون سی چیز دیتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے نزدیک سب سے حقیر چیز ہوگا، ہم اس کو ہم اور آپ
جبکہ اللہ کا کیا فرمان، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایک انسان بھلائی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑتے ہیں، ایک لمبی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہوتے ہیں، بہت دنوں کے بعد اللہ نے آپ کو شفا بخشی، آپ صحت یاب ہو گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی اہلیہ سے کہا، دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر سالن کھاؤں، بہتر سے بہتر غذا کھاؤں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی اہلیہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ بازار سے مچھلی لے آؤ۔ کافی دن تلاش کرنے کے بعد بازار کے اندر مچھلی مل جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی اہلیہ کے غلام بازار سے مچھلی لے کر کے آ جاتے ہیں، کھانا بن کر کے تیار ہو جاتا ہے، دسترخوان کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دسترخوان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ لمبی بیماری کے اندر مبتلا تھے، صحت یاب ہوئی، اور بن کر کے سالن تیار تھا، کھانا تیار تھا، دسترخوان کے اوپر رکھا جاتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ اسی درمیان سائل کا آواز آتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں کئی دن سے بھوکا ہوں۔ سوال کرتے حضرت عبداللہ بن عمر کے کان سے آواز ٹکراتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں کہ اس کھانا کو اٹھاؤ اور سائل دو۔ پردے کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر کی اہلیہ کھڑی تھی۔ جب اس بات کو سنتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ آپ رک جائیے، آپ لمبی بیماری کے اندر مبتلا تھے، اللہ نے آپ کو شفا بخشا، آپ صحت یاب ہو گئے، آپ نے خواہش ظاہر کی، آپ نے اچھے کھانے کی خواہش ظاہر کی، آپ اس کو کھائیے، اس کھانے کا جو بھی قیمت ہوگا اس کے بدلے میں اس صاحب کو رقم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ اچھا ہے، لاؤ وہ رقم کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی اہلیہ لاتے ہیں وہ رقم، حضرت عبداللہ بن عمر دسترخوان کے اوپر رکھتے ہیں اور غلام کو حکم دیتے حضرت عبداللہ بن عمر کہ اٹھاؤ یہ دسترخوان، یہ رقم اس سائل کو دیا۔ سائل لے کر کے چلا جاتا ہے، غلام دے دیتے اٹھا کر کے۔ پردے کے پیچھے کھڑی حضرت عبداللہ بن عمر کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کا جواب کیا ہوتا ہے، کیا تم نے اللہ کا کلام، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نہیں پڑھا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایک انسان بھلائی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آج کے دن میرے نزدیک اس کھانے سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں، اس لیے میں اللہ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے میں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی، ان کا یہ اس طرح کا عمل تھا۔ اور ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، ہمارے دروازے پر کوئی آتا ہے، تو ہم اپنے جیب پر بولتے ہیں، ہم اور آپ اپنے جیب پر بولتے ہیں۔ اگر جیب کے اندر 20 روپے پڑا ہوتا ہے تو ان میں سے ہم 10 روپے نکال کر کے دے دیتے ہیں کہ اگر ہم 20 روپے دے دیں گے تو ہمارے بچے کا خرچ کیسے چلے گا، ہمارا گھر کا راشن کیسے آئے گا، کہیں ہمارے بیوی بچے بھوکے تو نہیں سو جائیں گے، ہماری اور آپ کی یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ نظریہ نہیں تھا، ان کا نظریہ اس کے برعکس تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ شام کا چولہا کیسے جلے گا، کہیں میرے بیوی بچے بھوکے تو نہیں سوئیں گے، ان کو یہ فکر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
کہ دربار پر ایک سائل آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ مدد کر دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت حسن کو بھیجتے کہ جاؤ بیٹا دیکھو دروازے پر کون آیا ہے, جاؤ دروازے پر دیکھو کون آیا ہے. جا کر کے پوچھتے ہیں کہ سائل آیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے سوال کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیوی حضرت فاطمہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اپنی والدہ کے پاس, گھر کے اندر اگر کچھ رقم پڑا ہوگا تو اس سے لے کر کے آؤ اور اس سائل کو دے دو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ ماں سائل آئے ہوئے, والد محترم نے بھیجا ہے, کچھ رقم اگر گھر کے اندر ہے تو دے دیجیے سائل کو کام آ جائے گا. والدہ محترمہ کیا کہتی ہے کہ گھر کے اندر بیٹا کچھ بھی نہیں ہے, گھر کے اندر کچھ نہیں ہے. حضرت حسن واپس آتے ہیں, والد محترم سے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. دوبارہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹا گھر کے اندر جو بھی ہے اس سے اٹھا کر کے لے آؤ. حضرت حسن جاتے ہیں, پھر والدہ سے کہتے ہیں کہ والد محترم نے دوبارہ بھیجا. حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے کہ بیٹا گھر کے اندر صرف 6 درہم ہے, گھر کے اندر صرف 6 درہم ہے. اگر اس 6 درہم میں سے 1 درہم اگر کم ہو جائے گا تو شام کا غلہ نہیں آئے گا, شام کا چولہا نہیں جلے گا. پھر بیٹے واپس آتے, حضرت علی کہتے ہیں بات کیا ہے کہ گھر کے اندر صرف 6 درہم ہے, اگر ان میں سے 1 درہم کم ہو گیا تو شام کا غلہ نہیں آئے گا. باپ بھیجتے کہ بیٹا جا کر کے لے ہوا 6 درہم لے کر کے آ جاؤ. حضرت حسن جاتے ہیں, تھیلی کو اٹھاتے ہیں, لے کر کے آتے, کہتا کہ بیٹا دے دو سائل کو. سائل وہ 6 درہم لے کر کے چلا جاتا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کچھ بھی نہیں بچا, کچھ نہیں بچا. حضرت علی کو یہ خیال نہیں آیا کہ میری بیوی میرا بچہ شام کو تو کہیں بھوکا نہیں سوئے گا, شام کا چولہا تو نہیں جلے گا. حضرت علی کو یہ خیال نہیں گزرا. کیوں؟ اس کا ایمان کس پر تھا؟ اللہ پر. اس کا ایمان اللہ پر. ہمارا اور آپ کا ایمان کس پر ہے؟ جیب کے اوپر. ہمارا اور آپ کا ایمان جیب پر ہے, کیونکہ ہم نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی, وہ دین کی باتیں ہم نے اور آپ نے نہیں سیکھی. تو سائل 6 درہم لے کر کے چلا گیا. حضرت علی نے کا مکان جو تھا لبے سڑک کے کنارے پر تھا. ایک اونٹ بیچنے والا چلا جا رہا تھا, آواز دے رہا تھا کہ اس اونٹ کو کون خریدے گا, اس اونٹ کو کون خریدے گا. حضرت علی اپنے مکان سے باہر نکلتے ہیں, روڈ پر آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے. حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے. اونٹ بیچنے والا جس کے ہاتھ میں نکیل تھا اونٹ کا, وہ کہتے ہیں اس اونٹ کی قیمت 200 درہم. دونوں کے درمیان باتیں ہوتی ہے, تکرار ہوتا ہے, آخر معاملہ طے پاتا ہے 140 درہم میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بطور قرض, جس سے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ادھار, وہ حضرت علی نے خرید لیا. 140 درہم میں حضرت علی نے اس سے بطور ادھار اس اونٹ کو خرید لیا. اب حضرت علی اس اونٹ کے نکیل کو پکڑا. اب آواز دینا حضرت علی نے شروع کیا کہ اس اونٹ کو کون خریدے گا. آگے لے جا کر کے حضرت علی نے اس اونٹ کو 200 درہم میں بیچ دیا. حضرت علی نے سائل کو کتنا دیا؟ 6 درہم. جب 200 درہم میں حضرت علی نے بیچ دیا اس اونٹ کو, تو 140 درہم اونٹ والے کو واپس کر دیا. آپ کے پاس کتنا بچا؟ 60 درہم. حضرت علی نے سائل کو کتنا دیا؟
6 درہم. اللہ نے کتنا لوٹایا؟ 60 درہم. جب یہ 60 درہم لے کر کے حضرت علی اپنے گھر پر پہنچتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اور آپ اپنے گھر میں روپے لے کر کے پہنچتے ہیں تو کوئی عورت، کوئی بیوی، کوئی بہن یہ پوچھنے پر تیار نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ رقم کہاں سے لایا. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پہلا سوال کیا کہا، کیا کیا؟ آپ یہ رقم جو 60 درہم لے کر کے آئے وہ کہاں سے لائے؟ حضرت علی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو اللہ کے راہ میں 1 روپے خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 10 گنا بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے تحت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.